أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج جوہر اسلام کے سیریز میں آج کی نشست میں پچھلے بار جو صحت ایمان کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو آج مکمل کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ وہ بیان سیر الاخیار اور محفل اولیاء سے ہم لوگ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے اسی ریفرنس سے آج بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ذکر پچھلے بار بھی ہوا تھا، جو کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، مداریہ، صابریہ، یہ تمام سلسلوں میں بیعت تھے۔ ایک بار ایک ہندو جوگی سے مقابلہ ہوا، ایک بار جو ہے ہندو جوگی سے ان کا مقابلہ ہوا۔ جوگی بالکل جو ہے گفا میں تھا، ہے نا۔ آپ بھی اندر چلے گئے، کہا کہاں تک پہنچے؟ اس نے کہا کہ جو صورت چاہتا ہوں اختیار کر لیتا ہوں، دیکھ ابھی پانی ہوتا ہوں، چنانچہ اسی وقت وہ پانی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اس پانی کو کپڑا تر کے رکھ لیا، حضرت نے اس پانی کو کپڑا تر کر کے رکھ لیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی فرمایا کہ اب میں پانی ہوتا ہوں اور تو بھی ایک کپڑا تر کر کے اس کو رکھ لینا۔ یعنی انہوں نے بھی کہا کہ اب میں پانی ہوتا ہوں، تو اس کو پانی کو کپڑا تر کر کے رکھ لینا جس طرح سے میں نے رکھا۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر دونوں تر کپڑوں کو سونگھا تو ایک میں بدبو تھی اور ایک میں خوشبو تھی۔ بولے کفر اور اسلام میں یہی فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ قادریہ چشتیہ کے بزرگ تھے، ان کا ابھی چرچا چل رہا ہے، اور یہ حوالہ ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہندو جوگیوں میں کیا ہے اور مسلمان کے اندر جو کشف و کرامت ہوتی ہے مسلم صوفیوں کے اندر وہ کیا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک پریکٹیکلی طور سے ایک بہت اچھا کام کیا تھا۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جوگی جو ہے گفا میں رہتا تھا، وہ پانی ہو گیا اور اس پانی کو آپ نے جو ہے کپڑا میں تر کر کے رکھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اب پانی ہوتا ہوں، تو بھی میرے پانی کو کپڑے میں تر کر کے رکھ لے۔ چنانچہ ان کا بھی جو ہے کپڑے میں تر کر کے رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر دونوں آدمی جب اپنے حالات میں لوٹے تو پھر کیا ہوا، دونوں پانی اور دونوں کپڑے سے تر پانی کو سونگھا گیا، تو جو اس کا پانی والا جو کپڑا تھا وہ بدبودار تھا، اور جو عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ والا جو کپڑا کا ٹکڑا تھا جس میں پانی تھا وہ جو ہے خوشبودار تھا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علوی عملیات کیا ہیں اور سفلی عملیات کیا ہیں۔ یہ اس بالکل پریکٹیکلی طور سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 431 پر اس کا تذکرہ ملتا ہے محفل اولیاء میں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کفر اور اسلام میں کتنا فرق ہے، اور دونوں کے عملیات اور دونوں کے جو ہے کہیے کہ جو ہوتے ہیں صوفی جو کہلاتے ہیں، ان کے جوگی اور ہم لوگوں کے صوفیوں میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے اس فرق کو جو انسان سمجھ لے گا وہ علوی اور سفلی معاملات کو بھی سمجھ لے گا، اور مسلم صوفیزم اور ہندو صوفیزم کو بھی، دونوں کے فرق کو اور دونوں کے عملیات وغیرہ کو بھی اچھے سے سمجھ لے گا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ بادشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت محمد داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ دارا شکوک کو ان سے بڑی خاص عقیدت بھی تھی، چنانچہ حضرت داؤد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے کہ اکثر اولیاء کا دامن عالم ناسوت میں غبار دنیا سے ملوث ہوتا ہے، اور اس کی صفائی کی یہی صورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ملامت کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ یہ بدگوئی، غیبت، برائی کرنے والے اور ملامت کرنے والے اور گالیاں دینے والے لوگ ہی ہیں جو اولیاء اللہ کے دامن کو صاف کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے یعنی ولیوں کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بادشاہ شاہجہاں اور اورنگزیب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت محمد داؤد
गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मोहम्मद दाऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और दारा शकूक को भी उनसे बड़ी ख़ास अकीदत थी। ऐसा तो हम लोग सभी जानते हैं कि दारा शकूक को जो है सूफियों से बड़ा ताल्लुक था, ख़ास अकीदत थी उनको भी उनसे। चुनांचे जो है हजरत दाऊद गंगोही ये फरमाते हैं कि अक्सर औलिया का दामन आलम नासूत और गुबार दुनिया से मलविस होता है, और उसकी सफाई के लिए यही सूरत है कि कुछ लोग उनको मलामत करते हैं, कुछ लोग उनको गालियां देते हैं, कुछ लोग उनकी गीबत करते हैं और उनकी जो है चुगली करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है औलिया अल्लाह का दामन आलम नासूत से पाक होता जाता है, और जो गुबार दुनिया होता है उनके दामन से झड़ जाता है। ये एक हिकमत वाली बात है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सफ़ा नंबर जो है 448 पर महफिल औलिया में ये दर्ज है, और हमने ये कोड इसलिए किया है कि इस बात से जो है औलिया अल्लाह के मानने वाले सूफिया इकराम के चाहने वाले लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लोग औलिया और सूफिया को मलामत करते हैं, उनकी गीबत करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, तो ये उनका काम जो है औलिया के लिए बड़ा बेहतर होता है। यानी सूफिया लोगों के लिए उससे बड़ी राहत है। सूफिया को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सूफिया को बल्कि और खुश होना चाहिए कि उनका दामन जो है आलम नासूत से पाक हो रहा है, और उनका जो गुबार है दुनिया से मतलब झड़ रहा है ना, मतलब उनका दामन जो है गुबार दुनिया से झड़ रहा है, वो और पाक हो रहे हैं। उनकी पाकिज़गी के लिए, उनके तज़किया और तस्फिया के लिए ये बेहतरीन सूरत है जो अल्लाह ताला निकालते हैं। ये तहकीक है हज़रत दाऊद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की, और बहुत ही उम्दा तहकीक है। हम लोग इसकी तायीद करते हैं क्योंकि ये हक़ है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है कि सबके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पीछे जानबूझ करके डाल दिए जाते हैं अल्लाह ताला की हिकमत की तरफ से, ताकि उनको और इसके वजह से क्या हो, उनकी जो है दर्जे की बुलंदी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकी की तरफ आगे बढ़ सकें, और वो आलम नासूत से निकल करके आलम मलकूत की तरफ वो रवाना हो जाएं, और उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। यानी उनके लिए बायस इम्तहान भी होता है, और उनके तज़किया और तस्फिया के लिए बड़ा माविन भी होता है। हालांकि ये ज़ाहिरी तौर से तो बहुत बुरा है, लेकिन बातनी तौर से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका जिक्र हमने किया है, और हम यही कहते हैं और यही हम चाहते भी हैं कि इस राह में चलने वाले लोग जो है इससे परेशान नहीं हो, बल्कि और उनको खुश होना चाहिए कि उनका दामन जो है और पाक साफ हो रहा है, और उनको ऐसे हालत में सब्र और ज़ब्त से काम लेना चाहिए और अपना काम और तेज़ी से करना चाहिए। उम्मीद है कि ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हज़रत शाह हुसैन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कादरी सरवरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, आपका तरीका मलामतिया था, और रेश व बरदत साफ हाथ में जामो मैना कभी मैखाना में कभी मस्जिद में नजर आते थे, कभी हंसते थे और कभी रोते थे, बाजारों में दीवानों की तरह दौड़ते और कूदते फिरते थे, लिबास भी सुर्ख पहनते थे और ढोल बजवाते थे और जा बजा नाचते भी थे। सफ़ा नंबर 446। अब देखिए कैसे कैसे लोग हुए हैं, उसका तज़करा जो है औलिया अल्लाह के किताबों में जा बजा मिलता है, और इसीलिए हमने इसका जिक्र भी छेड़ा। ये जो है हज़रत शाह हुसैन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कादरी सारवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। जैसा कि जिक्र हमने पहले भी किया कि हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह भी सारवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग थे, जो हिजड़ों के साथ रहते थे और औरताना लिबास पहनते थे, जनाना लिबास पहनते थे, और वो साहिब करामत बुजुर्ग थे, और मामला बड़ा ही जो है ऊंचा और बुलंद था उनका। उसी तरीके से देखिए एक और बुजुर्ग का चर्चा आ रहा है, हज़रत शाह हुसैन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का। ये तरीक़ा मलामतिया इनका था, ये मलामती कहलाते थे, और इसके बारे में लिखा है कि रेश व बरदत साफ हाथ में जाम मैना कभी मैखाने में, मतलब मजजुबाना कैफियत थी इनकी। वो कभी मस्जिद में भी नजर आ जाते थे, और कभी हंसते भी थे, कभी रोते भी थे, कभी हंसते भी थे और कभी रोते भी थे, और कभी मस्जिद में भी नजर आ जाते थे, और बाजारों में दीवानों की तरह दौड़ते और कूदते फिरते थे, और उनका लिबास जो था वो सुर्ख था,
ढोल بھی بجواتے تھے اور ناچتے بھی تھے۔ تو ایسے بھی لوگ اللہ والے ہوئے ہیں جس کا تذکرہ جو ہے بعض کتب میں تاریخ میں ملتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور کسی بھی مجذوب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیے، آپ ایک حسین لڑکا جس کا نام مادھو تھا، اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ہندو برہمن زادہ تھا، بعد میں مسلمان ہو کر ولی ہو گیا اور پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے سلسلے میں رقص بھی ہوتا ہے، رنگ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات 469 نمبر صفحے پر محفل اولیاء میں ہے۔ لکھا ہے کہ آپ ایک جو ہے حسین لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اس کا نام مادھو تھا، یعنی مادھو نام کا ایک لڑکا تھا جس پر حضرت شاہ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عاشق ہو گئے تھے اور اسی کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے۔ وہ لڑکا جو تھا ہندو برہمن کا تھا اور بعد میں پھر وہ مسلمان ہو کر ولی ہو گیا، بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں۔ مطلب یہ عجیب و غریب معاملے جو ہے اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت کبھی نماز روزہ نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ کیا قصور ہے، اور بھی تو لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور حج نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ صفحہ نمبر 468۔ یہ حضرت شاہ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، جن کی کیفیت بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی کہیے کہ مجذوبانہ اور بڑے ہی حیرت کا حامل ہے، جس کے بارے میں سن کر کے ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کرامت بزرگ اور بڑے ہی اونچے درجے کے مالک ہیں اور ولی اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور محفل اولیاء میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت عبرتناک بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم لوگ جو ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیسے کیسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ظاہری طور سے جو حضرت شاہ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ روزہ بھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ کا حضرت کبھی نماز اور روزہ نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں، کیا قصور ہے، بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو حج اور زکوٰۃ بھی نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 468 پر یہ بات درج ہے۔ کہنے کا مطلب کہ اللہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، اور کون کس درجے کا مالک ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے درجے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دے رکھے ہیں جو ظاہری طور سے جو ہے شریعت کے عامل نظر نہیں آتے ہیں، شریعت پر جو ہے کہیے کہ عمل کرتے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کی روحانی معاملات جو ہے بہت وسیع اور بلند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانیت کے لیے ظاہری امور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیت اور قلب اور اندر کی جو ہے ایمان، محبت اور عشق کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ معاملہ سب اندر کا ہے، باہر کا بالکل نہیں ہے نا۔ یہ معاملہ جو ہے سب اندر کا ہے۔ جب انسان فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کے منازل طے کر فنا فی اللہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر صاحب انفاس ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس کے زبان سے نکلتا ہے فوراً وقوع میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سیریز میں ہم لوگوں نے جو ہے صاحب وقت اور صاحب انفاس کا بھی ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی صاحب انفاس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب انسان فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی منزل کو طے کر کے فنا فی اللہ کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر صاحب انفاس ہو جاتا ہے، اور جو اس کی زبان سے نکلتا ہے فوراً وقوع میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس کے زبان سے نکلتا ہے وہ فوراً وقوع میں آ جاتا ہے، مطلب جو کہہ دیا سو ہو جائے گا۔ یہ صاحب انفاس لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ انسان فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کے منزلوں کو طے کر کے فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد نہ تو اس کی ظاہری کچھ امور دیکھی جاتی ہے، نہ کچھ اور باتیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ وہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اور وہ صاحب انفاس ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر بات جو زبان سے نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ شان ازدی کن فیکون کہا اور ہو گیا، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور فنا فی اللہ کے درجے میں بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے۔ صاحب انفاس ہونے کے بعد جب ہر امر ممکن ہو جاتا ہے، کرامت کا ظہور ہونا عام بات ہوتی ہے۔
کیونکہ انسان جو ہے روح اور جسم کا مرکب ہے. جو لوگ جسمانی ترقی اور تقویت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کا جسم قوی اور روح کمزور ہو جاتی ہے، اور جو لوگ روح کی تقویت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کی روح برابر قوی اور مضبوط ہوتی جاتی ہے. ورنہ انسان سراپا روح ہوتا ہے. روح کی غذا ہے عبادت، کہ جتنی غذا ملتی ہے اتنی ہی قوی اور طاقتور ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ انسان پانی کے شکل تک اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ ان بزرگ نے جو ہے حضرت یہ کون تھے، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا ذکر ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا کہ پانی کا شکل اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کنورٹ کر لیا کہ جو ہندو جوگی تھا وہ بھی پانی کا شکل اختیار کر لیا اور انہوں نے بھی کر لیا، اور ان کا جو معاملہ تھا وہ بہت خوشبودار پانی تھا اور ان کا جو ہے پانی بدبودار ظاہر ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم پر کم اور روح پر زیادہ دھیان دینے کے بعد وہ اتنا لطیف اور اتنا جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی طاقتیں اور ایسا ایسا اختیار اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے بہت سارے کرامات سے جو ہے سرفراز کر سکتا ہے، لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہے نا. یہاں تک کہ انسان پانی کے شکل تک اختیار کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے جو ہے ہوا میں اڑنا اور بہت سی چیزیں جو ہے جب پانی کا شکل اختیار کیا جا سکتا ہے تو ہوا کی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ ادرس ہو جانا، بالکل چھپ جانا نظروں سے، وہ بھی بعض لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. ایسے بھی بہت سے باتیں ملتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہے جس کو آج تک سائنس بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ اس پر بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سائنس میں، بہت سی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہاں واقعی میں جو ہے ایسا جو ہے انویزیبل ہوا جا سکتا ہے اور ایسا جو ہے ادرشیہ ہوا جا سکتا ہے. لیکن کیسے ہو سکتے ہیں اس کی ابھی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک جنریٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن اللہ والوں نے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی کور کر لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کرامات اللہ والے لوگ جو ہے اپنے روحانیت کے بنا پر ظاہر کرتے ہیں، اور ہم لوگ سب اس کو جب پڑھتے ہیں تو دنگ ہو جاتے ہیں. اور اس لطافت اور روح و جسم کے بنا پر ہر جگہ جگہ بلکہ ہر وقت جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، بیک وقت پہنچ جاتے ہیں. اور دنیا جو ہے پر اسرار ہے، سدھا مقامات اور سدھا درجات ہیں. مثلا طے ارض، طے ربانی، طے مکانی وغیرہ جنہیں عوام ہرگز نہیں سمجھ سکتی. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ پر اسرار ہے، اور جو عالمین کا ذکر آتا ہے، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ سارے عالمین کا جو ہے تعلق ہمارے روحانیت سے ہے. اور روح کے اندر بھی بڑی بڑی باریکیاں ہیں جس کا ذکر ہم لوگ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے اولیاء اللہ جو ہے اس کو طے کرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں اور جا سکتے ہیں اپنے روحانی طاقتوں سے جو ہے، جنہیں عوام ہرگز نہیں سمجھ سکتی. یہ بات صفحہ نمبر 469 پر محفل اولیاء میں اعتراف کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے اولیاء اللہ کے کرامت اور اس کے جو ہے ٹیکنیکل ایشو کے بارے میں. اب دیکھیے کہ ایک شخص حضرت حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں اعتکاف میں دیکھا ہے نا. وہی حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جو مجذوب تھے اور جن کا معاملہ بڑا ہی پر اسرار اور عجیب و غریب تھا. مدینہ میں اعتکاف میں دیکھا، اور یہاں ہندوستان میں رنگ ریلیاں کرتے دیکھا گیا. یعنی ایک شخص نے حضرت حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ میں دیکھا کہ وہاں اعتکاف میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک شخص یہاں ہندوستان میں دیکھا کہ یہاں تو جو ہے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں. دونوں جگہ کیسے ہو سکتے ہیں بیک وقت؟ اور وہ آدمی یہ بات دیکھا، ٹھیک ہے، تو بڑے حیرت میں پڑ گیا. یعنی مدینہ میں اعتکاف میں بھی ان کو دیکھا اور یہاں ہندوستان میں بھی ان کو دیکھا. بڑا عجیب بات ہے. تو یہ صفحہ نمبر 470 پر یہ بات جو ہے درج کی گئی ہے کہ بیک وقت جو ہے اللہ والے کئی جگہ موجود ہو جاتے ہیں. اور ایسی کئی جو ہے واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ بہت ہی قابل غور بات ہے کہ بیک وقت ایک ہی اللہ والے کو کئی جگہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ کرامتی طور سے ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیک وقت میں ایک روح جو ہے کئی جگہ زندگی گزارتا رہے مکمل، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس بات کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں بھی رہ رہے ہیں، پوری زندگی گزار دیا 63 سال، اور ہندوستان میں بھی رہ کے 63 سال گزار دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. چونکہ بیک وقت روح جو ہے کسی ایک ہی وجود میں ایک جگہ رہ سکتا ہے اور کسی ایک ہی جگہ پر رہ سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، قدرت کا قانون ہے. لیکن کرامتی طور سے
جیسا کہ غوث پاک نے کئی بار ایسا اور کئی بزرگوں نے بھی ایسا ہوا کہ کئی جگہ پر غوث پاک کو لوگوں نے بیک وقت دیکھا. تو یہ کرامتی طور سے یہ کہیے کہ ان کے جسم کو اور ان کے جثے کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جو انسان کے جثے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، ہے نا. تو کہنے کا مطلب کہ اس جثے کو تو کئی جگہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بیک وقت ایک جگہ سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے وہ. یہ بھی حقیقت ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بعض لوگ اس کا بھی جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بیک وقت جو ہے ایک ہی شخصیت ہندوستان میں بھی رہے گی اور ایک ہی شخصیت پاکستان میں بھی رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا تو ایک روح ہندوستان میں جیے گی پورے عمر کو، یا پاکستان میں جیے گی پورے عمر کو. بیک وقت ایک روح جو ہے دو جسم میں نہیں رہ کر کے زندگی گزار سکتی ہے پوری طریقے سے. ہاں، کرامتی طور سے آپ مثال کے طور پہ ہمارے پیر کو آپ نے ہندوستان میں دیکھ لیا تو بیک وقت آپ جو ہے ان کو دوسرے جگہ بھی انگلینڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب روحانی طور سے، جثے کے اعتبار سے، وہ بھی ٹیمپرورلی ڈھنگ سے. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ہم نے اس کا چرچا کیا کہ بیک وقت ہم ٹیمپرورلی کسی کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ویزیبل ڈھنگ سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی کرامتی طور سے اللہ تعالیٰ واضح کر دے. اور یہ تو آج بھی ہوتا ہے کہ ان کے پردہ ہونے کے بعد بھی کئی جگہ لوگ ان کا دیدار آج بھی کر رہے ہیں. جیسے ہمارے سرکار صاحب افضل رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے پردہ ہوئے 30 سال گزر چکا، لیکن ابھی بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی زیارت کر لیتے ہیں، خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تصور میں بھی سامنے آ جاتے ہیں. فیض اور برکات اور رہنمائی بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے دنیا میں جو بزرگ ہوتے تھے یا آج بھی ہوتے ہیں، وہ کرامتی طور سے کئی جگہ موجود ہو سکتے ہیں اور رہنمائی لوگوں کو کر سکتے ہیں. یہ بات حق ہے اور تمام بزرگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا اور بعض بزرگوں نے اس کو جو ہے دکھایا بھی. تو یہ معاملات سارا جو ہے روحانی جسوں کا ہے. وہ ایک روحانی اور باریک چیز ہے اور نہایت ہی لطیف چیز ہے، یہ حق ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بیک وقت 2 جسم میں یا 3 جسم میں ایک روح قیام نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بھی ہوتے اور ہندوستان میں بھی ہوتے، 2 جگہ زندگی گزارتے. دونوں جگہ جو ہے ان کی جو ہے کہیے کہ اسلام کی اشاعت ہوتی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا اور نہ کسی اولیاء اللہ نے ایسا کیا. لیکن یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ بیک وقت ایک ہی روح جو ہے 2 جسم میں رہ سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو ایک جگہ یہاں رہے یا ایک جگہ وہاں رہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہا جا سکتا ہے. یہ جسمانی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ حق ہے. روحانی اعتبار سے اور کرامتی اعتبار سے تو کئی جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کے خلیفہ ہیں اور حضرت شیخ شاہ محمد ملا شاہ زندگی بھر نہیں سوئے، نہ ہی عورت کے پاس گئے. رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور لسان اللہ مشہور ہو گئے. ان کو لوگوں نے لسان اللہ کہنا شروع کر دیا اور کبھی بھی ان کے گھر میں کچھ نہ پکا. اور حالت یہ تھی کہ جسے چاہتے تھے رسول اور غوث پاک اور اصحاب کبار کی زیارت چشم ظاہری سے کرا دیتے تھے. اللہ اکبر. یہ بات صفحہ نمبر 475 پر آپ کو محفل اولیاء میں ملے گی، جو نہایت ہی عجیب و غریب ہے. آج ہم عجیب و غریب واقعاتی باتیں ہی کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت میاں میر جو تھے بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے. اور حضرت شیخ شاہ محمد ملا شاہ ایک بزرگ کا نام آتا ہے، شاید یہ اسی سلسلے کے ہیں یا کیا ہیں معلوم نہیں، لیکن شاہ محمد ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جو زندگی بھر کبھی سوئے ہی نہیں، ہمیشہ جاگے رہے. اللہ اکبر. اور کبھی بھی عورت کے پاس نہیں گئے، یعنی نکاح نہیں کیا، اور ہمیشہ رات بھر عبادت میں رہتے تھے. لوگوں نے ان کو لسان اللہ کہنا شروع کر دیا اور ان کے گھر میں کبھی بھی کچھ نہیں پکا. یہ حالت تھی. پتہ نہیں کیسے جیتے تھے، کیسے ان کی زندگی تھی. یہ باتیں واضح ہو رہی ہے. اور حالت یہ تھی کہ جسے چاہتے تھے رسول اللہ سے زیارت بھی کروا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے غوث پاک سے اور صحابہ سے ملاقات کروا دیتے تھے، کھلی آنکھوں سے، بالکل ظاہری طور سے چشم ظاہری سے ملاقات کروا دیتے تھے. اللہ اکبر. حضرت شیخ شاہ محمد ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عہد جہانگیری کے بزرگ ہوئے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جہانگیر کے زمانے کے بزرگ ہوئے ہیں، عہد جہانگیری کے بزرگ ہوئے ہیں. چنانچہ آپ
नबातात जमादात सजर सबसे आप बात करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत शेख शाह मोहम्मद मुल्ला शाह जो थे, नबातात जमातात यानी दरख्त पौधों और पत्थरों से भी और दरख्तों से भी बात किया करते थे, यहाँ तक कि गुंबद से भी बात करते थे और दरख्त से भी बात करते थे, गुंबद से भी और दरख्त से। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते सुनते थे, यानी दरख्तों की आवाज भी आप सुनते थे, गुंबद की आवाज, गुंबद भी तस्बीह जो करता था तो उसकी आवाज आप सुनते थे। कौन सुनते थे? हजरत शेख शाह मोहम्मद मुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। और पीर के बड़े आशिक थे, उम्र भर खिदमत में रहे, बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा जय्यद बुजुर्ग कि जिसका चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं कि इतने बड़े रूहानियत के मालिक थे और ज़ाहिरी तौर से बिल्कुल जो है अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे ज़ाहिरी तौर से नहीं थे, कभी मदरसा मकतब नहीं गए थे, मगर सब कुछ पढ़ लेते थे। अल्लाह अकबर। और गर्क रहते थे। कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे मलकूत, जबरूत और लाहूत की कुंजियां दे रखी है। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे लोग हुए हैं अल्लाह वाले। इन बातों को सुनने और समझने के बाद अल्लाह वालों से जो अकीदत है और मोहब्बत है बढ़ने लगती है। इसीलिए हम इन चीज़ों को जा बजा बयान करते रहते हैं। ये बात आपको इनकी तहरीर और इनके हवाले आपको सफ़ा नंबर 475 पर महफिल औलिया सिरुल अखयार में आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आगे देखिए कि इन्होंने कहा कि जबरूत, मलकूत, लाहूत सबकी जो है कुंजियां हमको दे दी गई हैं और जिनसे दरवाजा खोलकर जहां चाहता हूं चला जाता हूं। अल्लाह अकबर। जहां चाहता हूं वहां चला जाता हूं। इतनी शक्ति और इतनी पावर इनको मिली हुई थी। और क्यों मिली हुई थी? इसलिए कि इनके अंदर ऐसी बातें थी। ये थे हज़रत शेख शाह मोहम्मद मुल्ला शाह। ये जो है अहद जहांगीरी के बुजुर्ग हुए हैं, इनका चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि इतना होने के बावजूद भी मैं अदना इंसान हूं भाई। सफ़ा नंबर 474 पर यह डिटेल से आपको मिलेगा।